بن مانگے دینے والے عرش و پرانے والے دینے جا رہا ہوں جنہیں آپ میدان خطابت کا شہسوار بھی کہہ سکتے ہیں اور فن خطابت کا تجربہ کار بھی، کیونکہ وہ زبان و بیان میں ایسی مہارت رکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کی گفتگو میں سامع کو اپنا بنا لیتے ہیں۔ ان کی تقریر ایک درد مند دل، ایک مجاہدانہ حوصلہ، ایک عالمانہ سوچ اور صحیح فکر کا آئینہ دار ہوا کرتی ہے۔ جب وہ بولنا شروع کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ علم کا ایک دفتر کھل گیا ہے۔ میری مراد خطیب ملت، مفکر اسلام، قاطع شرک و بدعت حضرت مفتی طاہر صاحب قاسمی، ناظم تعلیمات مدرسہ عائشہ صدیقہ للبنات محمود آباد سے ہے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے زور بیانی سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تزول قدم عبد من عند ربه يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسب فيما أنفق، وماذا عمل فيما علم۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، ابھی آپ کے سامنے حضرت مفتی محمد شاہد صاحب قاسمی دامت برکاتہم عالیہ علم کے موضوع پر بہت ہی عمدہ بیان کر رہے تھے، لیکن ان کا بیان کر دینا اسی وقت کامیاب ہے جب آپ اس بیان کو سننے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں۔ صدیاں بیت گئی، زندگیاں گزر گئی سنتے سناتے ہوئے، اب وہ وقت اور وہ حال اور زمانہ نہیں ہے کہ آپ صرف سننے پر اکتفا کریں۔ اب وقت ایسا چل رہا ہے کہ سننے کے بعد اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر داخل کرنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ساتھ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں سننے کے بعد ایک حدیث پر عمل کرتے ہوئے، حدیث رسول ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کہ نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والا نیکی کرنے والے کے مثل ہے، اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ جو آپ کے بھائی جلسے میں نہیں آ سکے کسی عذر کی بنا پر، تو آپ یہ باتیں جو یہاں پر کی جا رہی ہیں ان کو دوسروں تک پہنچائیں، یہ آپ کا دینی فریضہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت کریمہ اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا مطلب کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ آپ اپنی زندگی گزاریے اپنے روز و شب کو سامنے رکھتے ہوئے، جس طریقے سے بھی آپ نے روز و شب گزارے، دن اور رات گزارے، تو اس کے اندر یہ پہلو ہونا چاہیے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا، ہمارے نبی علیہ السلام کی زندگی کیا تھی، کس طرح وہ زندگی گزارتے تھے، یہ طریقہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، تبھی آپ زندگی کے اندر حقیقی طور پر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر میں نے آپ کے سامنے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابن آدم کے قدم اللہ رب العزت کے پاس سے قیامت کے دن اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ کتنی چیزوں کے بارے میں؟ 5 چیزوں کے بارے میں جب تک سوال نہ کر لیا جائے، اور یہ 5 چیزیں بہت اہم ہیں، اور اگر اس میں بیان کیا جائے تو بہت ہی وقت چاہیے، لیکن کیونکہ وقت کی قلت ہے اور مختصر سا وقت میں آپ کے سامنے رہوں گا، مختصر سے وقت، اس لیے آپ حضرات جو بات بتائی جائے تو بغور سنیں، دھیان سے سنیں اور
اندر کوتاہی ہو رہی ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کیجیے۔ پہلی چیز ہے الامر ہی فیما افنا، انسان سے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے کہ ہم نے آپ کو 60 یا 70 سالہ زندگی دی تھی، عمر دی تھی، آپ نے اس 60 یا 70 سالہ زندگی میں کیا کیا؟ اپنی عمر کو کہاں لگایا؟ کیا آپ نے اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے لگایا یا آپ نے دنیا کی خرافات کو آگے بڑھایا؟ اور دوسرا سوال ہوگا جوانی کے بارے میں۔ عمر کے اندر تو جوانی، بچپن، بڑھاپا سب کچھ آ گیا، لیکن جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کیوں ہوگا؟ محدثین نے لکھا ہے کہ جوانی کے بارے میں الگ سے سوال اس لیے ہوگا کہ جوانی کی عبادت اللہ رب العزت کو اتنی پسند ہے کہ جوانوں کے بارے میں ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب میدان محشر قائم کریں گے اور میدان محشر کے اندر جس وقت کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ 7 لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک نوجوان ہوگا جس کا دل مسجد کے اندر لگا ہے۔ جوانی کی عبادت اللہ رب العزت کو، جوانی کے نیک اعمال اللہ رب العزت کو بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہے اور محبوب ہے۔ اس لیے جوانی کے بارے میں آپ سے الگ سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تم کو جوانی دی تھی، تم نے رات کے اندر جاڑے کے موسم میں گرم بستر چھوڑ کر کے مسجد تک کیوں نہیں پہنچے؟ یا گرمی میں ٹھنڈ کی وجہ سے صبح کی سویرے نیند اچھی آتی ہے، اس نیند کو قربان کر کے تم مسجد میں کیوں نہیں پہنچے؟ وغیرہ وغیرہ۔ جوانی کے اندر انسان بہک جاتا ہے، راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، گمراہی کی طرف جانے کا اس کا من ہو جاتا ہے اور گناہوں کے اندر زیادہ ملوث ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جوانی کے بارے میں الگ سے سوال کریں گے کہ آپ نے اپنی جوانی کو کہاں بگڑایا؟ فیما ابلا۔ اور تیسرا سوال ہوگا ان مالی، مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ مال کے بارے میں کیا سوال ہوگا؟ آج ہمارے پاس اللہ نے مال و دولت دے دیا تو ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، نبی کی شریعت کو بھول جاتے ہیں اور دنیا کے خرافات، شادی بیاہ کے موقع پر یا عقیقہ کے موقع پر یا اس کے علاوہ دوسری تقریبیں گھر میں ہوتی ہیں، ان موقع پر ہم سنت اور شریعت کو بھول کر دنیا کی خرافات اور رسم و رواج کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے پیسہ دیا، اللہ نے مال و دولت دی، اس کو اللہ اور اس کے رسول سے مطلب نہیں رہتا ہے۔ اس لیے مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے۔ ایک سوال یہ ہوگا من این اکتسب، آپ نے مال کہاں سے کمایا؟ اور دوسرا سوال ہوگا فیما انفقا، آپ نے مال کہاں خرچ کیا؟ اس لیے آپ مال کو کمائیں، مال حاصل کریں تو اس بات کو ضرور دھیان میں رکھیں کہ آپ کا مال حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حرام ہوگا کل قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آج دنیا کے اندر مال و دولت کمانے کے لیے، بچوں کو خوش کرنے کے لیے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے مال حاصل کیا جاتا ہے، لیکن اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ ہم مال حلال طریقے سے حاصل کر رہے ہیں یا حرام طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، اس چیز کی پرواہ نہیں کی جاتی ہے۔ اس لیے مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، آپ نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ آخری 5ویں اور آخری بات یہ ہے ماذا عمل فیما علم، کہ آپ نے وہ باتیں جو آپ نے جلسے کے اندر بیٹھ کر سیکھی، یا آپ نے وہ باتیں جو مدرسے کے اندر سیکھی، یا آپ نے وہ باتیں جو جمعہ کی نماز سے پہلے جو مقرر اور خطیب خطبہ دیتے ہیں آپ نے وہاں پر سیکھی، وہ تمام باتیں آپ نے سنی، تو سننے کے بعد آپ نے ان باتوں پر کتنا عمل کیا؟ عمل کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا کہ آپ نے ان باتوں پر جو آپ کو معلوم تھی یا آپ نے سیکھی، ان باتوں پر آپ نے کتنا عمل کیا؟ آپ حضرات ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ جواب دے سکے اور اللہ کے سامنے سے صحیح پیشی ہو سکے، صحیح آپ کا جواب ہو سکے۔ اگر آپ نہیں دے پائیں گے تو کل قیامت کے دن حتیٰ جب تک ان چیزوں کے بارے میں سوال نہیں کر لیا جائے گا آپ اللہ رب العزت کے سامنے سے ہٹ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ حضرت نے بن مانگے دینے والے عرش و